الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بس میرے محترم بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، میں یہی بات عرض کروں گا کہ کل مجھے فون آیا مفتی طارق مسعود صاحب کی مسجد سے، ایک بھائی ہیں ساجد ان کا نام ہے، تو انہوں نے میرا یہ کلپ دیکھا جو بڑا وائرل ہوا، لاکھ سے اوپر تعداد کی۔ میں شومنٹ کے لیے ویڈیو نہیں بناتا، اللہ رسول کے لیے، پیغام کے لیے، سچی بات کے لیے بناتا ہوں، اللہ قبول کرے۔ اگر دکھلاوا ہے تو وہ عمل مردود ہے، اگر اللہ کی رضا ہے تو وہ قبول ہے۔ تو انہوں نے، بھائی ساجد صاحب تھے، انہوں نے کہا جی آپ، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے اسپیکر آن بھی کیا تھا، ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب بھی تھے جو ان کو گائیڈ کر رہے تھے، جہاں تک مجھے پتہ چلا عثمان بھائی تھے یا پھر ولید بھائی تھے۔ تو میں ان سب کی حضرات کی قدر کرتا ہوں دل سے، یہ میرے بھائی ہیں، اور خاص ہو کہ مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان کی دل جان سے قدر کرتا ہوں، ماشاءاللہ کرتا رہوں گا ماشاءاللہ بھی۔ ان کی آڈیو بھی مجھے ان کی جو آڈیو، اچھا ایک بات بتا دوں، ان کا فون آیا تھا مجھے، تو پھر میں نے ان کی آڈیو لیک کی تھی، وہ بھی ان کے ایڈمن بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کی اجازت سے میں نے لیک آؤٹ کی تھی کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے پیغام دیا تھا، یہاں ہمارے جیلوں میں محمد علی انجینئر صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، تو ان کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ آپ ان کو یہ میرا میسیج دے دیں۔ تو کافی دوست کہہ رہے تھے آپ نے لیک آؤٹ کیا کال، تو میں نے میرے بھائیوں دوستوں اپنی مرضی سے نہیں کی، ٹھیک ہے، ان کی اجازت سے کی ہے۔ مجھے بھی پتہ یہ بد اخلاقی ہے، میں یہ کام کبھی نہیں کرتا اللہ کے فضل سے کہ بندے کو یعنی کہ بلیک میل کرنے کے لیے ایسے کرنا، نہ، یہ غلط ہے۔ ان کی اجازت سے میں نے کی تھی لیک آؤٹ، تاکہ ان کا پیغام پہنچ جائے علی بھائی تک۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ اپنے ویڈیو میں کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی، آپ نے کہا یہ فتح نہیں ہے، جو جیلم آئے تھے، جیلم آئے تھے، انہوں نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا، تو اس وقت انجینئر صاحب نے ویڈیو کیوں نہیں چڑھائی؟ تو یہ فتح ہی ہے۔ تو اس پر وہ کہہ رہے تھے آپ یہ کہیں کہ یہ فتح ہوئی ہے، تو اس پر میں نے یہ جواب دیا تھا کہ اس پہ علی انجینئر صاحب نے کومنٹ بھی کیا تھا کہ یہاں جو انتظامی ہے وہ تو منع کریے، یہاں بیان مناظرے پر ممانعت ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں پورا بورا لے کر آیا ہوں بات کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ پھر مناظر ہی ہوا۔ علمی ڈسکشن تو ایسے تھوڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، علمی ڈسکشن ہو تو پھر تو اور کیا چاہیے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے آپس میں جو ہوتی تھی ڈسکشنز، تو وہ کہہ رہے تھے ان کا اپنا آپ کے یہ فتح ہوئی ہے، تو فتح ایسے نہیں ہے، میں یہ کیوں اللہ سے جھوٹ بولوں کہ یہ فتح ہے؟ تو میں نے کہا یہ نہ علی بھائی کی فتح نہ آپ کی فتح، یہ میں نے بات کی تھی، یہ میری بات کو ذرا سمجھے تو صحیح نا، میں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی تھی، میں نے یہ نہیں بات کی کہ یہ علی انجینئر صاحب کی فتح ہے، نہ ان کی فتح ہوئی ہے نہ ان کی فتح ہوئی ہے، ظاہر آمنے سامنے جب بیٹھیں گے تو فتح ہوتی ہے، جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو تیسرا بندہ فیصلہ کرتا ہے بھی تھوڑی گل صحیح ہے، سمجھ آندی پی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں جو ہوں وہ، اور اکیلے میں فتح نہیں ہوتی، ون سائیڈڈ تو فتح ہوتی نہیں ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں یقین مانیں میں اپنے علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، میں اپنے اکابر کے ساتھ ہوں، اپنے علماء کے ساتھ ہوں، مگر یہ یعنی کہ فتح نہیں تھی، اس کو فتح نہیں ہم کہیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ساجد بھائی اور ولید بھائی، عثمان بھائی، میں آپ کو مخاطب نام لے کر مخاطب کر رہا ہوں، اور مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو، کہ یہاں علماء آپ کے آنے سے ناراض سے سر، یہاں جہلوں کے علماء کہہ رہے تھے ادھر تشریف ان کو کہیں منع کرے کہ نہ آئیں، یہ میں نے بات پہلے بھی کی تھی، تو پھر کیسی فتح ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور جو انجینئر صاحب نے المحند المفند پر 3 عقیدوں پر جو گرفت کی ہے، اس کا آپ جواب دیں پھر ویڈیو کی شکل میں، یا مولانا الیاس گمل صاحب نے تو ایسے اپنے تو جوابات دیے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹس کو، مگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن صحیح حدیث کی روشنی میں مجھے جواب دیں، تو جواب دے دیں، تو دیٹس ویری بیٹر، بہت اچھی بات ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، مفتی طارق مسعود صاحب اگر جواب دیتے ہیں، یا دیگر علماء دیوبند، یا خاص طور پر مولانا گمن صاحب یا مفتی طارق مسعود صاحب، ٹھیک ہے جی، اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے سید شیراز صاحب نکل گئے، وہ انہوں نے دیوبند سے پڑھا ہے، مگر انہوں نے کہا جی میں علی بھائی کی ویڈیوز میں دیکھ رہا ہوں اور بڑا مجھے ماشاءاللہ فائدہ ہوا، بعد میں پھر علماء وہاں پہنچ گئے، بھائی تو کیا کر چھڑیا، اعلان برات کر علی سے، جیسے کہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ نماز میں آپ کو کہوں نا زبردستی پڑھو، یہ غلط ہے، روزہ میں کہوں گا آپ زبردستی رکھیں، یہ غلط ہے سر۔ تو اس لیے یہ ساجد بھائی سے میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے ہم آپ کا چینل اڑا دیں گے، مجھے انہوں نے یہ بھی کہا، تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے، چینل اڑا دیں گے، میں نے کہا میں دوسرا بنا لوں گا، مگر یہ کہ میں جھوٹ، میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی، میں علماء دیوبند کا ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنتی مانتا ہوں، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی کہتا ہوں، مولا علی کے مقابلے میں مولا علی رضی اللہ عنہ، مولا علی علیہ السلام، ان کا جو مرتبہ ہے وہ زیادہ ہے حضرت معاویہ سے، مگر ان کی آڑ پر آ کے میں حضرت معاویہ پر اللہ معاف کرے، میں کون ہوتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ اصلاح ہوتی ہے محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں خاص طور پر، کہ جو اہل حق ہوتے ہیں نا وہ فتوے نہیں لگاتے ہیں، وہ نفرت نہیں کرتے ہیں، وہ کرنے کے لیے محبت دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پر میں بات ختم کرتا ہوں کہ گزارش ہے ویڈیو کی شکل میں جواب دیں، یا 1 to 1 بیٹھیں، جیسے انجینئر صاحب نے خود کہا کہ کیمرہ ہو، آپ ہوں، بس تیسرا کوئی بندہ نہ ہو، اچھی بات ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، میں مفتی طارق مسعود صاحب سے گزارش کروں گا، میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں علی انجینئر صاحب سے، یقین مانیں میں انشاءاللہ کراؤں گا، مگر آپ ہوں گے اور میں ہوں گا، بس اور کوئی بھی نہ ہو، تو ملاقات اللہ کی قسم کل ہی ہو جائے گی، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کل ہی ملاقات ہو جائے گی، جب آپ کہیں گے علی بھائی ہوں، انجینئر صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، تیسرا میں ہوں کیمرہ مین، بس ملاقات ہو جائے گی، اور بات چیت بھی علمی ڈسکشن بھی ہو جائے گی، المحنت والی باتیں جس پر اعتراضات ہیں علی انجینئر صاحب کو وہ بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ، جو حضرت میر معاویہ رضی اللہ پر آپ نے بات کر رہی ہے وہ بھی ڈسکشن ہو جائے گی، میں آپ کی ملاقات کرانے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ میری علی انجینئر صاحب سے اللہ کی قسم کوئی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، نہ میری فون پہ بات ہوئی ہے، نہ کوئی میسیج والا سسٹم ہوا ہے، ہاں جی یہ علی انجینئر صاحب کا ساتھ دیتا ہے، ایک مولوی صاحب کا، او بھائی ساتھ میں نہیں دے رہا، میں اپنے علماء کے ساتھ میں کھڑا ہوں اللہ کے بندوں، مگر سچی بات تو بتانی چاہیے نا، سچی بات تو بتانا میرا حق ہے۔ آجی یہ علماء سے ملتا ہے، اماد الاسلام ڈیفرنٹ مسالک کے علماء سے ملتا ہے، شومنٹ کرتا ہوں، بھائی شومنٹ نہیں کرتا، میں اتحاد امت کی نسبت سے کام کروں گا انشاءاللہ تعالی، میں نے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کر رہا ہوں جی، علمی اختلاف رکھتے ہوئے ہم محبت کی بات کریں، پیس کی بات کریں، اتحاد کی بات کریں، تو اسی پر بات وائنڈ اپ کرتا ہوں، آپ جواب دیں، یہ گزارش اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر، نہیں تو ملاقات کرنی ہے، میں حاضر ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب کی ملاقات علی بھائی سے میں کرا دوں گا 1 to 1، بیٹھ کے ہم ڈسکشن کر لیں گے علمی، یہ تو نہیں نا کہ 48 گھنٹے کا، ایسے نہیں، معذرت کے ساتھ مفتی صاحب آپ میرے اکابر ہیں، آپ میرے بھائی ہیں بڑے، مگر ایسے طریقہ نہیں، جنہوں نے بلایا تھا نا، جن کے ذریعے آپ آئے ہیں، ان کے اوپر بھی پہلے علماء ناراض تھے، بھئی یار اس لیے کیا کہ اس بندے نے، جنہوں نے آپ کو بلایا ہے ان سے علماء کہہ رہے تھے یار عجیب بندے ہیں یہ، اور یہاں تک بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب مدرس ہیں، معلم ہیں، درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، پروفیشنل مناظر نہیں ہیں جیسے مولانا الیاس گمن صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ پروفیشنل مناظر ہیں، تو لہٰذا وہ انہوں نے بات کی، میں کتابیں لے کر وہ خیر الگ چیز ہے، مگر وہ میں اتنی بات کر دوں، یہ فتح اس وقت ہوگی جب آمنے سامنے بیٹھ کر 1 to 1 علمی ڈسکشن ہوگی، پھر آپ کی فتح ہوگی انشاءاللہ، اور لوگ نیوٹرل بندہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ، کوئی اہل حدیث دیوبند یا بریلوی مسلک کا عالم نہیں، عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ، اور میں یہ پھر بتا رہا ہوں، میں علی انجینئر صاحب
سے ملاقات میری نہیں ہوئی، نہ فون پر بات ہوئی ہے یار، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے علماء دیوبند کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے جی، مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا میرے بھائیوں، جو یہ ہوا ہے معاملہ۔ تو مفتی صاحب طارق مسعود صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کی ملاقات میں علی بھائی سے کراتا ہوں، اور 1 to 1 گفتگو کیمرے کے ساتھ، کیمرہ چلے گا، اور یا پھر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کہیں گے یار میں کیوں آؤں، تو آپ کوئی ایسی ترتیب بنائیں، ایسی ترکیب بنائیں تاکہ آپ آپس میں علمی ڈسکشن کریں۔ اس کے لیے علی بھائی سے بھی میں مشورہ کروں گا اور آپ کی بھی رائے لوں گا تاکہ بات ہو علمی۔ جی اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سچ اور حق بات کہنے والا بنائے، ٹھیک ہے جی، اچھے اخلاق والا بنائے، اتحاد امت پر میں اللہ کے فضل سے ورک کر رہا ہوں اس پر چلنے والا بنائے۔ میں سب علماء کی قدر کرتا ہوں، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میرے سروں کے تاج ہیں جی، میں تو ان کی پیروی کے حق پر کہ ان کی اتباع کروں، ان کی پیروی کروں اور اللہ رسول کی بات کو پوری دنیا میں پہنچاؤں۔ یہ ختم نبوت کے طفیل ذمہ داری ہے، خود بھی نیکی کرنا، نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے بچنا، برائی سے بچنے کی تلقین کرنا سارے دی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اسی نہیں کریں گے نا تو اللہ نے یہ بندے نا پیدا کرنا ہے نا جڑا سڑے تو ہی اگے بات جان کے دین دا کام کرنے گے، یہ گل صحیح ہے کہ ایسے بھی بندوں کو افراد اللہ ایسے افراد کو بھی تیار کرے گا، یہ بھی دین دا کام کر، یہ سڑ تو اگے نکل گئے، یہ بندے ویکھے نے اپنے دنیا اپنی زندگی وچ۔ تو یہ میں بات کروں گا ساجد بھائی سے معذرت کے ساتھ کہ یہ آپ کہہ رہے تھے آپ یہ کہیں فتح ہوئی ہے، تو معذرت ایسے نہیں پلیز، ٹھیک ہے جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، مگر فتح اس وقت ہوگی جب علمی ڈسکشن ہوگی۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔